بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہا جاتا ہے شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ سب کچھ کاپی ہو سکتا ہے، قسمت اور نصیب نہیں۔ درخت نے ایک شخص سے کہا، میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے۔ جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے تو میں بدلے میں اسے پھل دیتا ہوں۔ زندگی تب سنبھلتی ہے جب انسان خود سنبھل جاتا ہے۔ دکھ بھی مستقل نہیں ہوتے، خوشیاں بھی مستقل نہیں ہوتی، سورج کی شعاعیں بھی مستقل نہیں ہوتی، اندھیرا بھی مستقل نہیں ہوتا۔ یہ زندگی ہے، ہمارا رب زندگی اور حالات بدلتا رہتا ہے۔ جب دکھ اور سکھ ہو تو یہ محسوس کریں یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہم دوسروں کو ان کے کردار پر نہیں، اپنی ضرورت کے معیار پر پرکھتے ہیں، اس لیے ضرورت بدل جانے پر رویے بھی بدل جاتے ہیں۔ اپنے رب کا شکر گزار ہونے کے لیے اگر کوئی وجہ درکار ہے تو اپنی چلتی نبض پر ہاتھ رکھ لیجئے۔ دنیا میں کھیلنے کے لیے ہزاروں کھیل موجود ہیں، مگر لوگ زیادہ تر دوسروں کے جذبات سے ہی کھیلنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ انسان کمزور نہیں، نفس کمزور ہے۔ عمل میں تاخیر نہیں، نیت میں خلل ہے۔ وقت کی کمی نہیں، سستی کی لت ہے۔ رزق کی کمی نہیں، حرص کی بہتات ہے۔ کہتے ہیں کہنے سے پہلے سوچو، کرنے سے پہلے سیکھو، پرکھنے سے پہلے سمجھو اور درد دینے سے پہلے محسوس کرو۔ زمانے کی گردش سے دل شکستہ ہو کر نہ بیٹھو، صبر کرو، اگرچہ یہ کڑوا ہے لیکن اس کا پھل میٹھا ہوگا۔ ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا اپنے دل دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کہا نہیں یا کیا نہیں تو بدلے میں خدا ضرور کرے گا۔ بات اچھی ہو تو کانوں کے حوالے کر دو، ورنہ ہر بات کو ہواؤں کے حوالے کر دو۔ اس دنیا فانی میں ہر چیز عارضی ہے۔ دنیا سے چلے جانے کے بعد کچھ عرصے میں لوگ ہماری شکل تک بھول جائیں گے، باقی رہے گا تو ہمارا حسن سلوک۔ لوگ ہمارے حسن سلوک کی وجہ سے یاد کرتے ہیں، نہ کہ اس وجہ سے کہ ہم کتنے امیر تھے یا کتنے خوبصورت۔ زندگی اس طرح گزاریں گویا کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، اور اپنے آپ کو اس طرح ظاہر کرو جیسے ہر کوئی سن رہا ہے۔ مرنے کے بعد کی جانے والی قدر اور دل دکھانے کے بعد مانگی جانے والی معافی کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ دوسروں کی زندگیوں میں بیجا مداخلت سے آپ کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ یقین کیجئے آپ کی اپنی زندگی میں بہت کچھ ہے جو آپ کی توجہ کا منتظر ہے، بس آپ کو مانگنے کا حق دے دیا گیا ہے، جس میں کامل یقین شرط ہے۔ بلا جھجک مانگتے رہیں اور بے حد مانگتے رہیں اور مانگتے ہی چلے جائیں، کیونکہ جس ذات سے مانگ رہے ہیں وہ صرف دینا جانتی ہے۔ خوبصورتی ایک نعمت ہے، لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے۔ چاہے تو دل جیت لیں، چاہے تو دل چیر دیں۔ اہم یہ نہیں کہ ہم کتنا دیتے ہیں، بلکہ اس دینے میں ہم کتنا پیار شامل کرتے ہیں، یہ اہم ہے۔ انسان اپنی سوچ کے مطابق بوڑھا ہونے تک زندگی لے کر آیا ہے، لیکن زندگی کا بھروسہ نہیں۔ جو شخص دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو دنیا کو سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے۔
اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، اور تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ لوگ دو باتیں کبھی نہیں بھولتے، پہلی خود کا کیا ہوا احسان اور دوسری دوسروں کی ہوئی غلطی۔ بغاوت ہمیشہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو حلال و حرام کی تمیز ہو، برے بھلے کی پہچان ہو۔ منافق تو ہر رنگ میں سج جاتے ہیں اور ہر شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ مصیبت میں ہو تو کبھی یہ نہ سوچو کہ کون سا دوست کام آئے گا، بلکہ یہ سوچو کہ اب کون سا دوست چھوڑ کے جائے گا۔ اگر آپ کچھ ایسا کرتے ہیں جو آپ کو بالکل پسند نہیں، تو آپ اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ ضائع کر رہے ہیں۔ آپ کو کوئی اور راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ لوگوں کی مدد کریں جب انہیں ضرورت ہو۔ اس قدم کو طویل مدتی سرمایہ کاری کے طور پر سوچیں، ایک دن آپ کو اس کا اجر ضرور ملے گا۔ ان چیزوں کے بارے میں سوچنا بند کر دیں جنہیں آپ تبدیل نہیں کر سکتے، اور ان چیزوں کے بارے میں جو آپ کو ناخوش کرتی ہیں۔ اس کے بجائے اپنی زندگی کی اہم چیزوں پر توجہ دیں۔ یہ سب سے زیادہ تعمیری عمل ہے جو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کریں، کیونکہ تماشائی زیادہ اور قدر کرنے والے کم ہیں۔ غم بڑی مفید چیز ہے۔ یہ اللہ کی رضا کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے، اپنی شخصیت اور عاقبت کو سنوارنے کے لیے اہم ہے۔ غم نہ ہو تو زندگی آدھی رہ جائے۔ گناہ دکھائی نہیں دیتے، پر ان کا وزن دماغ کو بوجھل کر دیتا ہے۔ تکلیف برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن تذلیل برداشت کرنے کے لیے پہاڑوں جیسے حوصلے چاہیے اور سمندر جتنی گہرائی چاہیے۔ کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ چہرے کی ہنسی سے اپنے دکھوں کو چھپاؤ، اور بولو بہت کچھ مگر اپنے راز کسی کو مت بتاؤ۔ عام لوگوں کی خواہشات اور امیدیں ہوتی ہیں، کامیاب لوگوں کے مقصد اور منصوبے ہوتے ہیں۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ خالی کبھی مت بیٹھو، کیونکہ برے حالات ہمیشہ خالی بیٹھنے سے ہی آیا کرتے ہیں۔ اس لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہا کرو۔ مرتے وقت اگر کوئی پچھتاوا نہیں ہے تو آپ ایک بہترین زندگی گزار کر گئے ہیں۔ کبھی حالات کو اپنے مطابق ڈھال لیں اور کبھی کبھی حالات کے مطابق ڈھل جائیں اور چلتے جائیں۔ اللہ کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، بعض اوقات وہ ہمت بڑھانے کے لیے بھی بوجھ ڈال دیتا ہے۔ وقت کیسے گزرتا ہے آہٹ بھی نہیں ہوتی، آپ وہیں کھڑے رہتے ہیں اور وہ گزر جاتا ہے، یہ شاید وہ کھڑا رہتا ہے اور آپ گزر جاتے ہیں۔ انسان پر غربت اور رزق کی تنگی اس وقت اور اس وجہ سے آتی ہے کہ جب وہ مہمان کے آنے پر ناراض اور مہمان کے جانے پر خوش ہوتا ہے۔